اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 203۔ ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ واذکروا اللہ، تم اللہ کو یاد کرو، فی ایام معدودات، گنتی کے چند دنوں میں۔ گنتی کے چند دنوں سے مراد ذی الحجہ کی 11ویں تاریخ، 12ویں تاریخ، 13ویں تاریخ ہے، جنہیں ایام تشریق کہتے ہیں۔ چونکہ یہ دن تھوڑے ہیں اس لیے انہیں گنتی کے دن فرمایا گیا ہے۔ ان 3 دنوں میں مینا میں قیام کا حکم ہے، اور یہ بھی حکم ہے کہ نمازوں کے بعد اور رمی جمار کے وقت بھی تکبیریں کہو، اور قربانی کے وقت بھی تکبیریں کہو، اور دیگر اوقات میں بھی کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر کرو اور تکبیریں کہو۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، پھر جو 2 ہی دن میں جلدی چلا گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی 11 12 تاریخ مینا میں گزار کر 12ویں تاریخ کو مکہ واپس آ جائے اور 13ویں تاریخ کو رمی نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا حج پورا ہو گیا، اس لیے کہ اس نے رخصت پر عمل کیا ہے۔ افضل یہ ہے کہ مینا میں ٹھہرا رہے اور 13ویں تاریخ کی رمی کر کے مینا سے روانہ ہو۔ ومن تأخر فلا اثم علیہ، اور جو تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی 12ویں کو نہ جائے بلکہ 13ویں کو جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس سے حقیقت میں زمانہ جاہلیت کے ایک فاسد خیال کی تردید فرمائی ہے، کیونکہ بعض لوگ جلدی لوٹنے والوں کو گناہ گار سمجھتے تھے اور کچھ لوگ تاخیر سے لوٹنے والوں کو گناہ گار سمجھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا، نہ جلدی لوٹنے میں گناہ ہے نہ ہی تاخیر سے لوٹنے میں گناہ ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ 3 دن قیام کیا جائے اور 13ویں تاریخ کو رمی جمرات کر کے لوٹا جائے۔ لمن اتقا، جو تقوی اختیار کرے، یعنی جو شخص اپنے حج میں ان کاموں سے بچا جن کو اللہ رب العزت نے منع کر دیا ہے تو وہ بخشا بخشایا وہاں سے گیا، اس پر کچھ گناہ نہیں، چاہے وہ کوچ کرنے میں جلدی کرے یا دیر کرے۔ لیکن جو شخص حج سے پہلے بھی نافرمانی کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا اور حج کے دوران بھی تقوی کا خیال نہ کیا، حج کے بعد بھی نافرمانی سے پرہیز نہ کیا، تو اس کا حج اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے، مکے گیا، مدینے گیا، کربلا گیا، جیسا گیا تھا ویسا ہی گھوم پھر کے آ گیا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی ہر وقت ہر حال میں اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو، کیونکہ تقوی صرف حج کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہر کام میں ہر وقت میں ڈرتے رہنا تقوی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور خوب یقین رکھو، یعنی اچھی طرح یقین رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، جہاں تمہارے اعمال کا تمہیں بدلہ ملے گا۔ اگر اچھے عمل کیے تو بدلہ بھی اچھا ملے گا، اگر برے عمل کیے تو بدلہ بھی برا ملے گا۔ اس لیے ہر کام میں تقوی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ متقی بننے کا طریقہ، اس آیت میں لفظ تحشرون کے ذریعے متقی بننے کے طریقے کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے۔ اگر متقی بننا چاہتے ہو تو اپنی زندگی کا محاسبہ کرو، بار بار حساب لگاؤ، دیکھو کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور یہ سوچو کہ میری اللہ کے حضور پیشی ہونی ہے، میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے۔ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ دفتر یعنی کتاب میں، تیری کتاب میں اگر کوئی عمل ہے تو سامنے پیش کر۔ یعنی زندگی کو یوں سمجھو جیسے تو حشر کے میدان میں کھڑا ہے اور اب عمل پیش کرنے کا وقت ہے، تو عمل پیش کرتا چلا جا، نماز پڑھتا چلا جا، قرآن پڑھتا چلا جا، دین کے کام کرتا چلا جا۔ آیت کا میسج آپ کے نام، حج کے احکام کو تقوی پر ختم کرنے کی وجہ۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ احکام حج کے ختم پر تقوی کی تاکید میں ایک بہت بڑا راز ہے کہ حج ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اس کے ادا کرنے کے بعد شیطان عام طور پہ انسان کے دل میں اپنی بڑائی بزرگی ڈال دیتا ہے، جو اس کے تمام عمل کو بیکار کر دینے والا ہے۔ اس لیے خاتمہ کلام میں فرمایا، جس طرح حج سے پہلے اور حج کے اندر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اس کی اطاعت لازم ہے، اسی طرح حج کے بعد اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور گناہوں سے پرہیز کرنے کا اہتمام کریں، کہیں ایک کی کرائی عبادت ضائع نہ ہو جائے۔ یعنی جو عبادت آپ نے کی ہے وہ ضائع نہ ہو جائے یا اس کے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، تو عبادت کا اثر انسان کے اوپر ظاہر ہونا چاہیے۔ انسان نے حج کیا، وہاں بڑے بڑے اللہ کے شاعر کو دیکھا، وہاں کی برکات کو حاصل کیا، پھر بھی اس میں کوئی تبدیلی نہ آئی تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب آدمی حج سے واپس آئے تو اس کے دل سے دنیا کی محبت ختم ہو چکی ہو اور آخرت کی رغبت اس کے دل میں پیدا ہو چکی ہو۔ تو اس لیے حج کو سیکھنا بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ حج کرنے کا تو اہتمام کرتے ہیں لیکن حج سیکھنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ بھئی پہلے سے سیکھنے کا اہتمام کریں، کسی معلم، استاد، علماء سے پوچھیں، دین کی باتیں پوچھیں، معلوم کریں کہ کیا کیا کرنا ہے وہاں پہ۔ اکثر لوگ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اس میں غلطیاں کرتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اور ہم سب کو حج سیکھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔